وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں سے آیات کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ فرمایا ہے اور اس سے نکلنے والے جو سبق ہیں ان کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی ہے۔ پچھلی آیات سے اس کا ربط یہ ہے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ یہ کافر لوگ اگر تمہارے خلاف کچھ سازشیں کرتے ہیں تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی پچھلی آیت ہی میں فرمایا گیا تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اب اسی سلسلے میں غزوہ احد کا بیان اس طرح آیا ہے کہ غزوہ احد میں ایک موقع پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب آگے بیان فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو دشمنوں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ بظاہر احد کی لڑائی میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہاں بظاہر یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس ظاہری اور عارضی شکست کے اسباب بیان کرنے کے لیے آیات کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے اور غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ بھی فرمایا ہے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ سے پہلا باقاعدہ معرکہ بدر میں پیش آیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو واضح فتح ملی تھی، اگرچہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 مسلمانوں پر مشتمل تھی، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل کا لشکر 1000 مسلح سورماؤں پر مشتمل تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ قریش کے 70 سردار اس میں مارے گئے اور 70 گرفتار ہو کر جنگی قیدی بن کر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس شکست کی وجہ سے قریش کی بظاہر کمر ٹوٹ گئی تھی اور ان کو اپنی شکست پر بڑا صدمہ بھی تھا اور ساتھ ہی یہ غصہ بھی تھا کہ اس شکست کا کسی وقت بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ سن 3 ہجری میں قریش مکہ نے بڑے سابق انتظامات کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کا پروگرام بنایا، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ مشورہ فرمایا کہ کفار مکہ کا جو لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کا مقابلہ آیا ہم شہر میں رہ کر جیسے محصور ہو کر کیا جاتا ہے اس طرح کریں، یا یہ کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اکثر مسلمانوں کی رائے یہ ہوئی کہ بجائے شہر میں محصور ہو کر مقابلہ کرنے کے باہر نکل کر ان سے ایک کھلی جنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو شکست فاش ہو، اور اس میں خاص طور پر ان صحابہ کرام کا جوش و خروش بھی شامل تھا جو جنگ بدر کے موقع پر اپنی فداکاری کے جوہر نہیں دکھا سکے تھے،
اس لیے ان کو شوق تھا کہ باقاعدہ جہاد کے لیے ان کو موقع ملے اور وہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ چونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کے مطابق یہی فیصلہ فرمایا، اور آپ ان قریش مکہ کی تعداد 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، ان کے مقابلے کے لیے آپ 1000 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تاکہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1000 صحابہ کرام 1000 ساتھیوں کے ساتھ جب آپ باہر نکلے تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہماری رائے تو یہ تھی کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں بلکہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، اور چونکہ ہماری رائے نہیں مانی گئی تو ہمیں تو اس وقت 1000 افراد کو لے کر جانا اور 3000 کا مقابلہ کرنا یہ خودکشی معلوم ہوتا ہے، لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی 300 منافقین کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا، اور اب مسلمانوں کی تعداد کل 700 رہ گئی۔ اس موقع پر بعض دوسرے صحابہ کرام کے دل میں بھی ایک بے ہمتی پیدا ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور وہ پھر جہاد کے اندر باقاعدگی کے ساتھ شامل رہے۔ شروع میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کچھ تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ جب تک میری طرف سے آپ کو یہ حکم نہ آئے کہ اس ٹیلے کو چھوڑ دیں، اس وقت تک آپ اس ٹیلے کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو چند ہی مقابلوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی برتری واضح ہو گئی اور مسلمانوں نے کافروں کو شکست دینی شروع کی، یہاں تک کہ جو کفار کا لشکر تھا وہ پسپا ہونا شروع ہو گیا، مسلمانوں کو واضح طور پر فتح نظر آ رہی تھی۔ لیکن چونکہ کفار مکہ کا لشکر میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا اور کچھ مال غنیمت چھوڑ کر گیا تھا، تو بعض صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور کفار بھاگ گئے ہیں، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ ٹیلے پر آپ نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ ٹیلے پر قائم رہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت صحابہ کرام جمع کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس مال غنیمت کو حاصل کرنے میں شریک ہوں۔ اگرچہ ان کے سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہٹنے کا حکم نہ دیں اس وقت تک ہمیں یہاں سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن دوسرے حضرات کا خیال یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جنگ کے دوران کے لیے تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا ہمیں جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد اسی خیال سے اس ٹیلے کو چھوڑ کر میدان جنگ میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چلی گئی، اور صرف چند سپاہی کی فداکار صحابہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ رہ گئے۔ ادھر اگرچہ ابو سفیان کا لشکر منہ موڑ چکا تھا اور اس کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طرح اس ٹیلے کی طرف سے مسلمانوں کے عقب سے مسلمانوں پر حملہ کریں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر جاتے جاتے انہوں نے آخری بار یہ دیکھنا چاہا کہ اب اس ٹیلے کی کیا کیفیت ہے، تو ان کو نظر آیا کہ وہاں چند افراد کے سوا باقی لوگ موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے اس ٹیلے کے اوپر چڑھ کر ان صحابہ کرام کو شہید کیا اور پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ حملہ اتنا ناگہانی تھا کہ اس کے نتیجے میں مسلمان تتر بتر ہو گئے اور
اس کی وجہ سے ان کو ہزیمت اور شکست کا بظاہر سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی دوران ایک اور مصیبت یہ ہوئی کہ کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس کی خبر یا یہ افواہ جب بعض صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی تو وہ حوصلہ ہار بیٹھے، اور ان میں سے کئی حضرات جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر اس خیال سے جانے لگے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو اب مقابلہ بے سود ہے۔ بعض صحابہ کرام کشمکش کی حالت میں ہتھیار چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ البتہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے تو ان کا دین تو باقی ہے، لہذا ہمیں اور زیادہ سرگرمی سے جہاد میں حصہ لینا چاہیے۔ وہ حضرات جمع رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کی طرف سے، تیر اندازوں کی طرف سے مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اور بعض جانثار صحابہ جو آپ کے ارد گرد تھے انہوں نے تیروں کے حملے کو اپنے اوپر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ مسلمانوں کی یہ ہزیمت اور شکست کچھ دیر برقرار رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ پھر مسلمانوں میں جماؤ پیدا ہوا، اور اس جماؤ کے نتیجے میں وہ شکست جو ہو رہی تھی وہ اس طرح ختم ہوئی کہ اس کے نتیجے میں پھر بالآخر ابو سفیان اور ان کے لشکر کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکیں، اور وہ واپس چلے گئے۔ اس جنگ کے دوران جو واقعات پیش آئے ان پر اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں تبصرہ فرمایا ہے، اور ان آیات کے اندر اس سے ملنے والے بہت سے سبق بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں۔ تو یہاں سے اس سلسلہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اذ غدوت من اہلک، اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلے تھے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب آپ گھر سے نکلے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور اس میں ایک طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر جہاد کا موقع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہاد کا حکم ہو تو پھر انسان کو اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کرنی چاہیے، اور اس وقت میں جبکہ ایک دشمن حملہ آور ہو چکا ہے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وہ مقابلے کے لیے اس کو نکلنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اذ غدوت من اہلک، جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر گئے تھے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، کہ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ فتح اور نصرت ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور مسلمانوں کی امداد و نصرت بھی اسی کا کام ہے، لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اسباب جتنے اس کے پاس میسر ہیں ان کو پوری طرح بروئے کار لائے۔ لہذا جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر منظم بھیڑ کے طور پر آدمی کسی جنگ میں شریک ہو جائے جس میں کوئی نظم و ضبط نہ ہو، بلکہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، یعنی اس کی صف بندی کر رہے تھے، اور ہر ایک کو بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کھڑا ہونا ہے اور کس کا کیا فریضہ ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ یہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے، لہذا اس کے علم میں تھا کہ اس موقع پر کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کیا سازشیں ہونی ہیں، اور کیا واقعات پیش آ کر مسلمانوں کو کس وقت فتح ہوگی اور کس وقت شکست ہوگی، کن اسباب کے تحت ہوگی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔
پھر آگے فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تمہیں میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے. اس سے اشارہ ہے، دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. یہ دونوں انصار کے قبیلے تھے اور مخلص مسلمان تھے. لیکن جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تو اس موقع پر ان مسلمانوں کے دل میں بھی ڈگمگاہٹ پیدا ہو گئی اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت تھوڑے ہیں اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ ان کے دل میں جو خیال آیا تھا بعد میں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، جنگ میں شامل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تمہیں میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا حامی و ناصر تھا. اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ ان کے دل میں جو یہ خیال آیا تھا یہ کسی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، نہ ان کے دل میں خدا نہ کرے کسی کفر اور ارتداد کا کوئی خیال تھا، لیکن ایک بشری تقاضے سے ان کے دل میں ایک بزدلی پیدا ہوئی تھی اور کمزوری پیدا ہوئی تھی، اور یہ خیال آیا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا کہیں ہمارے لیے دشوار نہ ہو. اس وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا. لیکن چونکہ ایمان ان کا کامل تھا، اخلاص پورا تھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی واللہ ولیہما. اور پھر فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یعنی ان کے دل میں جو یہ خیال آ گیا تھا کہ مقابلہ بڑا غیر متوازن ہے کہ 3000 کا مقابلہ 700 افراد کریں گے، تو اگرچہ حقیقت یہی تھی، لیکن ان خاص حالات میں جبکہ دشمن حملہ آور ہو چکا تھا اور اس کے حملے کا مقابلہ کرنا، دفاع کرنا واجب تھا، فرض تھا، تو اپنے سے اسباب مہیا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی رکھنا چاہیے تھا. اور یہ خیالات جو آ رہے تھے کہ ہماری تعداد کم ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، ان کے مطابق عمل کرنا نہیں چاہیے تھا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. اسی بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بعض حضرات جب اس آیت کریمہ کا ذکر کرتے تھے اور بعض اوقات ان کو یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں اس وقت ایک غلط خیال آیا تھا، تو ساتھ ہی وہ یہ کہتے تھے کہ باوجود اس غلطی کے ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ ولیہما، یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا حامی و ناصر ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس غلطی کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو تبصرہ فرمایا اور ہمیں جو اپنے آپ کو ہمارا حامی و ناصر قرار دیا، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب کو مناسب درجے میں جو انسان کے پاس میسر ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں گے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری بے وسیلگی کے باوجود اگر ہم صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے تو ہماری مدد فرمائیں گے.